السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول وله الملك عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ کے لیے معذرت، تو اب بغیر کسی تمہید کے ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں 90 رکوع سے سورہ انعام کے، اور انشاءاللہ العزیز آج ثلاثہ 7ویں پارے کا مکمل ہو جائے گا، گویا کہ 75% اس پارے کا یعنی 7ویں پارے کا اور چھٹی صورت کا ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 یا 3 سیشنز اور ہوں گے یا غالباً 4 ہوں گے، وہ تو آپ لوگوں کا 7ویں پارے کا پورا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ایٹ دا اینڈ آف 7th پارا۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں سورہ انعام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بار بار دوبارہ کر رہا ہوں کہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمت اور قدرت کے مظہر کے اوپر منحصر ہوئی ہے، اسی لیے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کہ نہ وہ ہم کو کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ وہ ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ یعنی یہ سے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے کا مشرکین عرب کا کانسیپٹ ہوا تھا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ظاہر بات ہے آسمان اور زمین کی تخلیق ان کا بنانے والا کون ہے وہ تو مانتے تھے، جس طرح آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، اے نبی آپ ان سے پوچھیں امن خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے لیقولن اللہ، اللہ نے ہی بنایا۔ لیکن ان کا جو اصل شرک کا کانسیپٹ یہ بگڑا ہوا تھا کہ اندعو اہؤلاء عند اللہ، کہ یہ بڑے بڑے شفاعت ہیں، عزا ہیں، منات ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ ہمیں بچا لیں گے اس روز آخرت میں۔ اسی لیے یہاں اس کو کیٹیگوریکل اسٹائل میں بتایا، اسے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی، ایسے بت دیوی دیوتا لات عزا منات کی عبادت کریں، ان کے آگے ماتھا ٹیکیں، لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہم کو کوئی نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ یعنی تم جو ان دیوی دیوتا کے آگے حلوے رکھتے ہو، مانڈے رکھتے ہو، ان کو نیازیں چڑھاتے ہو، یہ ساری چیزیں تو یہ تو اپنے بتوں کے اوپر جو مکھی ہیں اس کو تو اڑا نہیں سکتے ہیں، یہ کیا اللہ کے مد مقابل ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم پر کوئی ضرر کے مالک ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع نہ نقصان، تو انسان ان کی عبادت کیوں کرے پھر؟ اللہ کے مقابلے میں
یہ تو ایک دم نہ ہونے کے برابر کی حیثیت ہے ان لوگوں کی، ان سارے شرکا کی۔ اور یہ بات تو شریکوں کی ہو گئی، شریکوں کے علاوہ بھی پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی چرند پرند ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جو کہ انسان کو نفع پہنچا سکے اور نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ سوائے اللہ کے اذن کے کوئی نفع اور نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ اے انسانوں، اگر تم اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اس حدیث میں کہ اگر اے انسانوں تم اول و آخر انس اور جنس پہلوں سے لے کے آخر تک سارے مل جائیں اور کسی میرے بندے کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور تمام اول و آخر انسان اور جنات چرند پرند سارے مل جائیں اور کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے لیکن الا باذن اللہ۔ تو جب ساری ہی چیزیں قبضہ قدرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، وہ قادر مطلق ہے، حکم وارد ہو، ایک رمق اسی کی وجہ سے بیدار ہے، ٹھہراؤ اسی کی وجہ سے ہے، اور ہر جاندار کی جان اسی کی وجہ سے ہے، تو انسان کاہے کو پھر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، پھر کسی اور سے کسی اور سے امیدیں آئی، کسی اور کی بٹرنگ انسان پھر کیوں کرے، کیوں چاہے پھر ڈرنا، کسی اور کے آگے عزت نفس پیش کرنا، پھر مانگو صرف اللہ سے، میں تکلیف میں راحتوں میں ہر چیز۔ تو اے نبی آپ ان سے کہیے اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل سے کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم بھی کیوں اپنے پھر اس سینئرز کی عزت ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سینئرز کو اس معیار تک لے کے چلے جانا کہ آپ ان سے نفع کی امید، نقصان سے بچنے کا اندیشہ کریں، یہ بھی گویا کہ اس شرک کی کیٹیگری میں کسی طریقے سے آ جاتا ہے۔ قل اے نبی آپ ان سے کہیے اندعو من دون اللہ، ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو کہ ہمیں کوئی ما لا ینفعنا ولا یضرنا، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ونرد علی اعقابنا، اور کیا ہم اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل الٹ پھریں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ ہمارے اوپر ہدایت روشن ہو چکی ہے؟ یعنی اللہ نے قرآن مجید کی دولت تم کو دے دی، جناب محمد الرسول اللہ جیسی عظیم الشان حیثیت سے تم ایز اے لیڈر تم کو نواز دیا، تو یہ ساری ہدایت کیا کم نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں کے بعد بھی اے انسانوں، اے مسلمانوں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل مت کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، جیسے کوئی شخص ہو جس کو شیطان نے کسی جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، گھما دیا ہو، فی الارض حیران، اور وہ ایک دم بھٹکتا پھر رہا ہے حیرانگی کی حالت میں۔ یعنی قرآن مجید جناب محمد الرسول اللہ جیسے واضح تعلیمات دینے والے، اچھا یہاں کسی کا یہاں پہ میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو بقیہ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے باقیوں کو تو آواز آ رہی ہوگی، ڈاکٹر ثانیہ نعیم شیخ کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو اگر آپ لوگ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو بتا دیجئے، میرے خیال سے یہاں سے تو کلیئر ہیں ساری سگنلز نیٹ کے، کوئی بھی ایک رپلائی کر رہے رسپونڈ کر لیں تاکہ یہ سیشن جو ہے وہ اپنے شد و مت کے ساتھ جاری رہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا لہو اصحاب بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، یعنی جب قرآن مجید سے انسان راستہ ہٹاتا ہے تو وہ شیطان کی دوستی اور شیطان کی معیت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو راستہ بھلا دیتا ہے، جس طرح فرمایا شیطان نے ہی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، جس طرح یہ شعر ہے لیکن اس کو شیطان کی طرف نسبت لے کر جاتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو شیطان تو ویسے ہی جہنم کی گاٹھی کا ایندھن بنا ہوا ہے، جہنم کی گاٹھی میں سب سے پہلے وہی جائے گا، یہ تو ساری چیزیں ہیں موجود۔ تو جب وہ ہدایت کا راستہ بھٹک گیا تو اس کی گھتی میں آدم کی خلقت کی اور آدمیت کی ایک جنگ اس کے اندر موجود ہو گئی ہے، جیسی فیکٹر، اسی لیے فرمایا کہ تم کیا پھر اس شیطان کے ساتھ ہی بن جاؤ گے؟
جس نے کسی انسان کو جنگل میں ایک دم بدحواس کر کے چھوڑ دیا اور حیرانگی کی حد ہیں جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس. یہ قرآن مجید کی 71 آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت کی لیکن ہر قسم کے انسان میں کبھی نہ کبھی کوئی پہلو بھی بڑھتا ہے اور کبھی کے بار نیکی کا پہلو بھی بڑھتا ہے. یہاں پہ جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ التقوی ہا ہونا، اور دل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایمان پیک پہ ہوتا ہے جیسے رمضان مبارک کا ہوتا ہے. اب یہ معاملہ انسان کی زندگی میں رہتا ہے، غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس پہ نیکی اور خیر خواہی کا غلبہ بہت. اسی لیے اگر ایک جماعتی زندگی ہو جو کہ کبھی اس کو لگے کہ بدی کا ایلیمنٹ اس کے اندر زیادہ آ گیا ہے، اب دو راستے ہیں حلال اور حرام، لیکن دیکھ رہا ہے کہ آگے غربت بھی ہے، فقیری بھی ہے، یتیمی بھی ہے، مسکینی بھی ہے، ساری چیزیں، پھر اوپر سے نفس کا بھی پریشر ہے، بیوی بچوں کا بھی پریشر ہے، انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے، اہل و عیال کی محبت میں حلال کے بجائے حرام کی طرف منہ مار دیتا ہے. لیکن ایسے میں اگر ایک جماعتی زندگی ہو جس کو یہاں آیت نمبر 71 میں بتا رہے اللہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، حالانکہ ایسے شخص کے ساتھی بھی ہیں جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ قرآن مجید کی واضح ہدایت کی طرف، آؤ قرآن مجید کی واضح تعلیمات کی طرف. تم کس جگہ حرام میں منہ مار رہے ہو؟ کس جگہ شیطان کو اپنا ساتھی اور ان کو اپنا دوست اور حمایتی سمجھ رہے ہو؟ ہم تمہارے زیادہ اچھے دوست حمایتی اور مددگار ہیں، اللہ ہی سب سے اچھا دوست حمایتی اور مددگار ہے. لہو اصحاب یدعو، حالانکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو ٹھیک ٹھاک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات یہ ہے کہ ایک دم سیدھا راستہ صرف اللہ ہی کی راہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ ہی کی ہدایت سب سے بہترین اور خاص اللہ کی راہ ہے. یعنی اگر ہم بھی ہدایت پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم معاذ اللہ کوئی دوسری جگہ سے ہدایت لے رہے ہیں؟ ہم ہدایت لے رہے ہیں اس قرآن مجید سے ہی. ہم اگر اپنا راستہ سیدھا کر رہے ہیں تو اس قرآن مجید کی بابرکت آیات سے ہی کر رہے ہیں. تو یہ آیات بھی کس نے نازل کری ہیں؟ اللہ نے ہی کری ہے نا. تو ہدایت تو الٹیمیٹلی جو سورس اس کا مانبع ہے اور جو سورس ڈیوائن ایویڈنس ہے اور جو سورس ڈیوائن ایلیمنٹ ہے وہ تو ذات باری تعالی ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً راہ راست خاص اللہ ہی کی آ رہا ہے، یعنی سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ ہی کی طرف لے کر جائے گا اور اللہ ہی کی طرف سے ہدایت عام انسانوں کو ملتی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں اس اللہ کے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے. یعنی پھر پارشل عبادت نہیں، جزوی عبادت نہیں. ایک بار ہدایت آ گئی، اسلام آ گیا، شریعت کے بیسک احکامات سمجھ آ گئے، جناب رسول اللہ کی قربانیاں سمجھ آ گئیں، دین کا واضح راستہ سمجھ آ گیا. اب اس میں جزوی مت آؤ بلکہ پورے پورے آؤ. اس کو آیت تو مجھے یاد نہیں، لیکن پہلے پارے میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو اختتام پہ کیا فرمایا تھا؟ اختتام پہ فرمایا تھا کہ اے انسانوں اگر تم ہماری افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے انسانوں تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو ٹھکرا دیتے ہو. فما جزاء من يفعل من ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کی اس کے سوا کیا جزا ہوگی کہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور مسکنت ان کا نصیب بن جائے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب میں ایسے لوگوں کو جھونک دوں گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو انسان پورا پورا ہے وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے کہ پورے پورے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. پھر یہ نہیں کہ 70% اپنی اور 30% اللہ کی، یا 80% اللہ کی اور 20% اپنی. پھر اللہ کہتا ہے 20% بھی اپنے آپ میں ہی رکھو، پھر میرے دین میں تو آنا ہے تو پورے پورے آنا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اگر انسانوں آنے دین اسلام کو اختیار کرنا ہے تو پورا پورا کرو، یہ پارشل نہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز پابندگی سے پڑھو 5 وقتہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. اس کے علاوہ اگر تم نفلیں بھی پڑھو، اوابین پڑھو، اشراق پڑھو، زوال کی نماز جو 11:30-12 بجے کے قریب جو ٹائم ٹیبل میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھو، چاشت کی پڑھو، یہ ساری پڑھو، تہجد پڑھو،
پھر کوئی مذاکرہ نہیں، پھر تو اللہ اور اجر دے گا۔ لیکن وہ نقیم الصلاۃ، لیکن جو 5 وقتہ ہے نماز کی پابندی، وہ تو لازمن ہے، واتقو، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈالنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی سے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے اللہ جس کے پاس ہم سب جمع کر دیے جائیں گے۔ تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، ان وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا، ان وقت کے مشرکین کے لیے تھا، لیکن یہ تو ایک دم قاعدہ کلیہ ہے، ہر انسان اللہ کے پاس جمع ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے اس دنیا میں۔ یعنی یہ جو ہمارا ٹائم ہے، یہ تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، ہم اس کو اپنی لائبلٹی سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل جو الٹیمیٹم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے، کھلم کھلا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے اللہ جس کے پاس تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، یعنی تم اپنی جتنی زندگی گزارو، چاہے 50 سال چاہے 60 سال، لیکن الٹیمیٹلی مر کے آنا تو بھائی میرے پاس ہی ہوگا، اللہ فرما رہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، باقاعدگی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ضوابط کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطن نہیں ہے یہ تخلیق۔ بالحق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی، ود پرپز۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت کیا تھی؟ آخری رکوع میں آپ لوگ کو یاد ہوگا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اہل ایمان، ہمارے اہل ایمان بندے اللہ سے جب لو لگاتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہوئے گڑ گڑا کے بولتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو نے ان کائنات میں کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کری ہے، یعنی نتیجہ نکلے گا جب آسمان اور زمین کریٹ کیا ہے تو میری اور آپ کی تخلیق وداؤٹ پرپس کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچئے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ود اے پرپز۔ دس کریشن از پرپز فل، دس کریشن از ناٹ پرپز لیس، یعنی نتیجہ نکلے گا۔ دنیا میں تو ہم اس کا نتیجہ الٹا ہی دیکھتے ہیں، جو بیچارہ محنت کر کے کما رہا ہوتا ہے، دین کے راستے میں لگا ہوتا ہے، جذبات پیش کر رہا ہوتا ہے، قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، ایثار دے رہا ہوتا ہے، محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے، اس کو در در کی ٹھوکریں مل رہی ہوتی ہیں، اور جو آرام سے مزے سے زندگی گزار رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کتنی رونقیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں انٹرپشن ہو رہی ہے تو میں دوبارہ نیٹ آن کر دوں کیا، اگر آپ بولیں تو؟ کوئی مجھے بتا دیں، کیونکہ ایک آدھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرپشن ہو رہی ہے آواز میں۔ اگر انٹرپشن نہیں ہے تو ہم لوگ بسم اللہ کریں، یا پھر نیٹ آن کر دوں میں؟ آپ لوگ کوئی مجھے بتا دیجئے کمنٹ کر کے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ آیت نمبر 73 پہ ہیں ابھی، آپ لوگ 1 منٹ ہی دیجئے گا مجھے، میں نیٹ جو ہے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، 1 منٹ۔ اچھا ڈاکٹر سائمہ کی طرف تو آواز کلیئر ہے، آئی ایم شیور دوسرے لوگوں کے پاس بھی کلیئر ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز اپنے آڈیو ویژول دیکھ لیجئے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 10 مزید آیات رہتی ہیں۔ پھر سے چلتے ہیں، ابھی بھی 15 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپسفل کریشن ہے یہ، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا میں نتیجہ الگ نکلتا ہے، لیکن اللہ آخرت میں نتیجہ ایک دم 100% صحیح دے گا۔ بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی نتیجہ دے دیتا ہے، مال کی تنگی ہو جاتی ہے، فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا تو وہ ہو پڑے گی۔ کیا ہو پڑے گی؟ یعنی صرف اس کا کہنا ہوگا کن، اور یہ تمام آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، ساعت قائم ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ کہے گا کن، ہو جا، فَيَكُون، فوراً ہو پڑے گی۔ یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ٹائم کی ضرورت، حقیقت کی ضرورت نہیں ہے، بس قولہ الحق، اس کا کہنا ہی حق ہے، یعنی صرف اس کا کہنا ہوگا کہ ہو جا اور وہ ہو پڑے گی، اسے کسی اور کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت قائم کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ صرف اس کا کہنا ہوگا کہ ہو جا، اور پوری کی پوری آسمان اور زمین اچانک دھماکے سے پھٹ پڑیں گے۔ آگے جا کے آپ لوگ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے،
یوم نطوی السماء کطی السجل جو حضرات ہمارے ساتھ درس، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں جو ہم لوگوں نے درس قرآن پڑھا تھا، اس میں جو 20 روزوں جو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید مکمل کیا تھا، اس میں اگر آپ وہ آئے یوم نطوی السماء کتب، کہ اس دن کیا حال ہوگا انسانوں جب اللہ تعالیٰ تمام آسمان، تمام فضاؤں، لہٰذا یہاں ایڈریس کر کے بتایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس کا کہنا حق ہے اور اسی کی ملکیت اور بادشاہت ہوگی جبکہ سور میں ایک پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، یعنی ہم جو کچھ اپنے دلوں تک میں چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز عریاں ہو کے زبان سے ادا کر دیتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ہر گناہ چاہے وہ دل میں بھی اٹھاؤ، ہر خیر چاہے وہ دل میں بھی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بھی واقفیت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اس کی حکمت کا مظہر اور آتم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی تم سے فوراً باز پرس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تمہارے بڑے بڑے معاملات کو۔ اگر ہر کسی کو اللہ فوراً پکڑنے پر آ جائے تو انسان تو زمین میں ایک ذرہ بھی نہ بچے۔ اب جو آگے معاملہ چل رہا ہے آیت نمبر 74 سے لے کے پورے اس اینڈ کے رکوع تک، وہ آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ لوگ کو واقعہ سمجھ آئے گا۔ یہ سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ بیبیلونیا کے شہر جو عراق کا ایک شہر ہے اس میں یہ پورا کا پورا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہاں ان کی قوم آباد تھی۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں الگ سے بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ لوگ کو لگاتار پرانی قوموں کے جو واقعات نظر آئیں گے وہ کہاں نظر آئیں گے؟ سورہ اعراف میں، کیونکہ وہ سورہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ان بڑے بڑے دنوں سے جس دن بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا اللہ نے۔ اس سے پہلے آپ لوگ سورہ نساء میں وہ انبیاء کا گلدستہ پڑھ چکے جہاں 13 نبیوں کا ذکر آیا لگاتار، جو میں نے ٹیسٹ میں بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، لیکن اب آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے یہاں پر اسی سورہ میں انشاءاللہ غالباً آئے گا 17 نبیوں کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہاں واحد نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ الگ سے دیکھیں یہاں ایڈریس کیا ہے، اور ان کی قوم بھی سمجھ لیجئے ان میں 3 قسم کے شرک موجود تھے۔ ایک بت پرستی کا شرک، ایک ستارہ پرستی کا، آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان کی عبادت کرنا، اور ایک شے پرستی یعنی جو بادشاہت کی ایک شرکیت، یوں سمجھیے کہ بادشاہت میں جو انسان شرک کرتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، انا احیی و امیت، اس نے بھی یہی کہا تھا نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہ میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں جیسے تمہارا اللہ کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ سارا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے پورے واقعے کو یہاں پہ الگ سے ایڈریس کیا گیا ہے، اور کیا فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کر دوں، بظاہر آپ لوگوں کو یہ پوری جو 10 آیتیں ابھی میں پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں، یعنی 74 سے لے کے تقریباً 82 تک، یہ پورا کا پورا آپ کو لفظی اعتبار سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں ڈائریکٹ، کہ اچھا اگر تم آسمان کے اس ستارے کی عبادت کرتے ہو تو یہ تو ڈوب رہے، میں تو اس کو اپنا خدا نہیں مانتا ہوں، اسی طریقے سے تم سورج کی عبادت کر رہے ہو، دیکھو وہ بھی ڈوب رہے، تو بظاہر یہی محسوس ہوگا، اور بات ایک دم صحیح بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافی علماء نے یہ قول لکھا ہے کہ یہ ساری سینگز جو ہیں، یہ ساری کنورزیشن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لفظی اعتبار سے پڑھیں گے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بحیثیت سائن آف ایکسکلیمیشن ریمارکس ہیں حضرت ابراہیم کے، یا سائن آف انٹیروگیشن ریمارکس ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ اچھا تم ایسے معبود کی عبادت کر رہے ہو جو کہ ڈوب گیا ہے، تم ایسے معبود کی عبادت کر رہے ہو، سورج کی عبادت کر رہے ہو، اس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو جو کہ ڈوب گیا ہے، اس ستارے کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ ایسا انداز ہوگا، آئی ایم شیور میں آپ کو سمجھا سکا ہوں، لیکن بظاہر آپ لوگ کو ترجمہ ایسا نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ یہ باتیں بول رہے ہیں، لیکن یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نبی پیغمبر رسول کی یہ شان ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ مشرک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شرک کرے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بہت موحد ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی
اس کے کونے کونے میں بسی ہوئی ہوتی ہے، اس کے جسم کے ہر ذرے میں اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر سلیم فطرت ہوتی ہے اور سلیم عقل محسوس ہوتی ہے، یعنی فطرت بھی اس کی مسنی ہوئی ہوتی ہے اور عقل بھی اس کی سالم رہتی ہے، سلامتی میں رہتی ہے۔ تو نبیوں کی شان اس سے بہت بالا تر ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں۔ یہ ایک طریقے کے ایکسکلیمیٹری ریمارکس ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اپنی قوم کے خلاف انہوں نے حجت کری ہے، یعنی حجت سے مراد پورے ایکسکیوزز اپنے دیے ہیں، پوری باتیں بتائی ہیں کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ پورے کے پورے شرک میں، شرک کے اندر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اب ہم لوگ یہاں پہ آیت نمبر 74 پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ اسی لفظ آزر کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں آزر، قرآن مجید نے ان کا نام رکھا ہے آزر۔ یہ بیسیکلی تورات کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ تورات میں ان کا نام تھا تارے، اس کو اگینسٹ لا کے بتایا گیا نہیں، ان کا نام تارے نہیں تھا، ان کا نام آزر تھا۔ اور اسی آزر کو علامہ اقبال نے شعر میں بھی ڈالا ہے، اپنے شعر میں بھی اس کو قلم بند کرا ہے، اور وہ شعر کیا ہے؟ اور وہ شعر بڑا خوبصورت ہے علامہ اقبال کا، بت پرستی میں، بت پرستی اور دور بت پرست میں جو ایک شعر انہوں نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے، آزر تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ کا اصل نام ہے وہ آزر تھا۔ تو وہ وقت بھی قابل یاد ہے، قابل دید ہے، قابل یاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا آپ ان بتوں کو معبود قرار دے دیتے ہیں جو نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں؟ آپ کیا بتوں کو معبود قرار دے رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ لات، عزا، منات، چلیں یہ تو مشرکین عرب کی ایک پروڈکشن تھی، لیکن اس کے علاوہ جو دیوی دیوتا آپ لوگ بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کو بتوں کو کیوں آپ اپنا معبود قرار دے رہے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک اے میرے ابا جان، میں تو آپ کو آپ کو بھی اور پوری کی پوری قوم کو ایک سری غلطی میں دیکھ رہا ہوں، ایک گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، ایک غفلت میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھائے، یعنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ ملکوت کا جملہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ان کو رسالت سے نوازتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، وہ کوئی بھی ایسے صاحب ایمان شخص جو کہ اپنی قوم کے خلاف کوئی حجت بازی پیش کریں، ان کو اپنے ساری کے سارے فیکٹس اینڈ فیگر سمجھائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے نبی، پیغمبر، رسولوں کو، سب کو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو، کچھ انبیاؤں کو اپنی ایک ذات کا، یا تو ذات کا تو نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ اپنی ایک کاسمک امپائر، یہ میرے خیال سے جملہ صحیح رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے، صنائی کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے، رحمت کے کرشمے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیر کرائی گئی جنت کی واقعہ معراج میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ چیزیں کچھ دکھائی گئی ہیں، لیکن کیا دکھائی گئی ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا۔ لفظ ہے ملکوت السماوات والارض، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھائی ہیں، لیکن یہ کیوں دکھائی ہیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، پورا پورا پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے نبیوں کا، ان کے اندر وہ ایمان ایک دم مکمل بیٹھ جائے تاکہ وہ اپنی قوم کے خلاف حجت بازی کر سکیں کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو حقیقت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کے تمہیں حقیقت بات سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، یہ باتیں ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہی معاملہ سورہ بقرہ میں آیا تھا دوسرے پارے میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کر دیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا بولا کہ مجھے اطمینان ہے، بس میرے دل کو سکون ہو جائے گا، یعنی دل میرا کامل ایمان والا ہو جائے گا،
یعنی نبیوں کو جس فرض منصبی تک پہنچانا ہوتا ہے اس کے لیے ایمان اور پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی انہوں نے ایک دیکھا ستارہ، قال ھذا ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن یا سائن آف انٹروگیشن، اچھا یہ میرا رب ہے جس کی یعنی میری قوم عبادت کر رہی ہے، یہ ہے کیا؟ اس انداز میں، یہ نہیں کہ یہ میرا رب ہے مطلب یہی میرا رب ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے۔ قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، تو جب وہ غروب ہو گیا یعنی وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا، یعنی جو شے غروب ہو جائے ڈوب جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ میرا کیا تمہارا رب کیسے ہو سکتی ہے؟ نبیوں کی ذات اس سے ایک دم الگ ہوتی ہے، وہ موحد ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی مشرکانہ حقیقت اور وجاہت ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر صرف موحد اور الوہیت، مطلب الوہیت سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری، وہ ان کے جسم میں اور ان کے ہر سیل میں موجود ہوتی ہے۔ قال لا احب الافلین، اور تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انداز سے اپنی قوم کو بتا دیا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ اب آگے چلیں، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا ان کو چاند، یعنی چاند دیکھا بڑا چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، آسمان میں رات ہو گئی ہے، ایک دم ایک ایسا خوبصورت چاند نظر آ رہا ہے جو کہ ہر شہر کو ایک دم جو ہے چمکا رہا ہے، نور سے برسا رہا ہے۔ قال ھذا ربی، تو فرمایا کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افل قال لا، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، تو انہوں نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت ہی نہ دیتا تو یقیناً میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا، گمراہ لوگوں میں پھر میں بھی شامل ہو جاتا۔ یہ تو اللہ نے میری ہدایت کا مامبر رکھ لیا، اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا، ورنہ میں بھی اپنی قوم کی طرح ظالم ہو چکا ہوتا۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ڈوب رہی ہیں یہ میرا تو کیا کسی کا بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، فلما رأى الشمس، پھر جب دیکھا آفتاب ایک دم سورج ہے اور ایک دم آگ برسا رہا ہے اور اس کی چمک اور جو رونقیں ہیں اور جو نور ہے وہ آگے آگے پھیل رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب آفتاب کو دیکھا کہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، تو فرمایا کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی اگین سائن آف ایکسکلیمیشن یا سائن آف انٹروگیشن۔ لیکن ہوا کیا؟ فلما افلت، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے اس کھلم کھلا شرک سے علل اعلان بیزار ہوں، ایک دم بیزار ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ میں تمہاری ان کوئی معبودوں کو، تمہاری ان شرکی عقائد کو ہرگز نہیں مانتا۔ ڈاکٹر سائمہ نے یہاں سوال پوچھا، از دس دا کنورزیشن بٹوین حضرت ابراہیم ود ہز فادر؟ دیکھیں یہی جملہ آگے آ جائے گا کل کے رکوع میں ڈاکٹر سائمہ، کہ یہ پورا کا پورا معاملہ حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان ہو رہا ہے، یہ قوم سے ڈائریکٹ حجت بازی ہو رہی ہے، یہ آج کی رکوع میں انشاءاللہ نہیں آئے گا، کل کے رکوع کی جو پہلی آیت ہم لوگ پڑھیں گے 83، اگر آپ لوگ 4 آیات آگے پڑھ کے دیکھیں گے تو 83 آیت میں لکھا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی کہ وہ ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ یعنی یہ ساری جو انٹروگیشن ہے، ساری جو کنورزیشن ہے، یہ ہو رہی ہے ایک طریقے سے حجت بازی کے انداز میں، کہ وہ اپنی قوم پہ حجت بازی کر رہے ہیں کہ تم ان اپنے خداؤں کو عقیدے بنا کے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اعلان برات کرا، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تمہارے شرک سے کھلم کھلا بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس ذات کی طرف کر رکھا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، یعنی جو چاند سورج یہ ساری کی ساری تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ حنیفہ، اور میں ایک دم شرک کرنے والا نہیں ہوں، یعنی میں ایک دم اپنا رخ سیدھا سیدھا اللہ کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کے سیدھا رخ اللہ کی طرف رکھتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم اپنے شرک کر دو، تم اپنے شرک کا وبال، اے میری قوم اپنے شرک کا وبال تم لوگ کو روز قیامت چکانا پڑے گا۔ وحاجہ قومہ، تو ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی۔ حجت کیا کری قوموں نے؟ اچھا تم نے اس ستارے کا انکار کیا ہے، تم نے ہماری اس دیوی کا انکار کیا ہے، تم نے ہمارے اس دیوتا کا انکار کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی منحوسیت جو ہے تم پر آئے گی،
معلوم ہوتا ہے اب اس کا وبال تم پر آئے گا اے ابراہیم، معاذ اللہ. یہ کہتی تھی ان کی قوم. حجت بازی کری. وحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے حجت کرنا شروع کر دی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھ کو سیدھا ہدایت کا راستہ سمجھا دیا ہے. اللہ کے مقابلے میں حجت کر رہے ہو، جو مجھے بھی ہدایت دے رہے ہو، اور اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو تمہیں بھی دے دے گا. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ہرگز نہیں ڈرتا. ان يشاء ربي شيئا، ہاں اگر میرا پروردگاری کوئی امر چاہے تو کوئی اور بات ہے. یعنی تم اپنے دیوی دیوتا کو بلا لو، جو مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، لیکن تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وہ بات الگ ہوگی. لیکن تم اپنے اس گھمنڈ کی حیثیت میں، اپنے اس شرکانہ عقائد کی توجیہ فرماتے ہوئے تم میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے، بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے. لہٰذا بال کی کھال نکالنا چھوڑ دو. اللہ ہی ہے وہ ذات جو کہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک حقیقی ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی میرے لیے امر مقرر کرنا چاہے، وہ جو میرا معاملہ کرے گا وہ حق کی بنیاد پر ہوگا اور انصاف کی بنیاد پر ہوگا اور سچائی کی بنیاد پہ ہوگا. وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے. یعنی مجھے اس کو معلوم ہے جو تم شرک کر رہے ہو، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں. تو اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے. افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ سوچا کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطنت، کوئی اپنی کتابوں میں دلیل نہیں نازل فرمائی. یعنی کتابیں بھی بھلے دور کی بات، تم اپنی عقل میں دیکھو، اپنی فطرت میں دیکھو. اگر تمہاری عقل مس نہیں ہوئی ہے، اگر اس پہ گناہوں کا غلبہ، اس پہ عقل سلیم ہے، فطرت سلیم ہے، تو خود سوچو کیا یہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ دیوی دیوتا جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اسی طریقے سے سورج چاند، ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. معلوم ينزل به علیکم سلطانہ، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. کیا کہیں تورات میں لکھا ہے، کہیں انجیل میں لکھا ہے، کہیں قرآن مجید میں معاذ اللہ لکھا ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یعنی میرے اور تمہارے درمیان امن کا مستحق کون ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو. میں موحد کی عبادت کر رہا ہوں اور تم مشرکانہ انداز اپنا رہے ہو. ہم دونوں میں سے امن کس کو ملے گا؟ خود سوچو. اگر تمہارے اندر نیچر زندہ ہے، فطرت زندہ ہے، تو خود سوچو چین کس کو ملے گا، عبادت کرنے کا مزہ کس کو ملے گا، سکون کس کو ملے گا، راحت کس کو نصیب ہوگی؟ اسی کو نصیب ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرے، یا اس کو نصیب ہوگی جو کہ ایک کے بجائے 10 معبودوں کی عبادت کر رہا ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتاؤ، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ. یعنی اگر واقعتاً تم اپنی نیچر سے پوچھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم غلط کر رہے ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتاؤ کہ پھر امن کس کو ملے گا، اطمینان، راحت، چین کس کو نصیب ہوگی؟ اور آگے اس کو کھول دیا کہ کس کو ایمان ملے گا، کس کو راحت چین ملے گی. اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 82 میں مجھے اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ آخری آیت ہے اس رکوع کی. کن لوگوں کو چین ملے گا؟ کیا ان لوگوں کو ملے گا جو کہ دولت کے انبار کھڑے کر دیں؟ کیا ان لوگوں کو ملے گا جو حیثیت اور وجاہت کے ڈنکے اپنی دنیا میں قائم کر دیں؟ کیا ان لوگوں کو ملے گا جن کی اولادیں سے بیٹے ہی بیٹے ہوئے جا رہے ہوں تاکہ ان کے بڑھاپے کا سپورٹ بن سکیں؟ کیا ان کو ملے گا جن کو مالی تنگی نہ ہو؟ کیا ان کو ملے گا جن کے پاس 5 کارز ہوں، ملز ہوں، لینڈ لارڈز ہوں؟ ان کو ملتا ہے؟ نہیں. بلکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے یہ سن لیجیے اب آپ لوگ. آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے آ جانے کے بعد اس کو شرک سے آلودہ نہیں کرا. شرک سے
نہیں کرا، شرک سے گڈمڈ نہیں کرا۔ ظلم کا مطلب یہاں پہ شرک ہے، کیونکہ جب یہ آیت آئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو سمجھا رہے تھے تو سارے صحابی گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے فرمایا سارے صحابیوں نے کہ اللہ کے رسول، ایسا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں جس نے کبھی اپنی زندگی میں ظلم نہ کرو۔ ظلم تو مجھ سے بھی ہوتا ہے، ہم سب سے ہی ہوتا ہے، ہم سب، میں اور آپ، ہم تو سمجھ لیجئے جس طرح حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم کی تمام اولاد یعنی تمام بنی آدم، نوع آدم جو ہے وہ خطا کے پتلے ہیں۔ تو حضور نے یہاں فرمایا نہیں نہیں، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ لقمان کی وہ آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ اندھیرا ہے، شرک جو ہے ظلمت ہے، شرک جو ہے وہ بہت بڑی ایک گھاٹی ہے۔ ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے انسانوں کے لیے۔ تو یہاں اس شرک سے یہ مراد ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ شرک کی گندگی کو محسوس نہیں، مطلب برداشت نہیں کرتے، شرک کی، اپنے ایمان کے بعد شرک کو مخلوط نہیں کرتے، اپنے ایمان کے بعد شرک سے آلودہ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو ہی امن ملے گا، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، ٹویوٹا ہیں، کورولا ہے، ملز ہیں، کارز ہیں، ساری چیزیں ہیں، اہل و عیال میں بھی اللہ نے ترقی دی ہے، بینک بیلنس بھی ہیں، لیکن ان کا انجام دیکھیں آپ، سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ سوچنا پڑے گا نا کہ واٹ وینٹ رانگ۔ آگے تو جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، ابھی زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب کی وہ صورتیں ہیں، 12ویں اور 13ویں پارے میں آپ لوگ وہاں پڑھیں گے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبکم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ لوگ اپنا اطمینان، چین کہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں، یعنی اس قرآن مجید میں، ذکر سے مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیح کر لی، اس میں بھی سکون ہے، لیکن سکون کا جو اصل منبع ہے اور جو اصل سورس ہے، ڈیوائن ایلیمنٹ، وہ یہ قرآن مجید ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہیں سے سکون ملے گا، اس کو پڑھا کرو، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی وقت صرف کیا کرو۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں سے، یہ یہیں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے، سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی سیدھی راہ پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن اور سلامتی کا گہوارہ ہمیں بھی بنائے، ہمارے ملک کو بھی بنائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بنائے، اور قرآن مجید کی پرزور دعوت جس پر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بلانا چاہ رہے ہے، اس کی طرف ہم سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، ہم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور اس قرآن مجید کو اپنا امام، نور، رہبر اور رہنما سمجھ کر اس کے پیچھے اپنی زندگی کا ہر قدم، اپنی زندگی کا ہر مقصد اسی کی نظر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔